اهدنا الصراط المستقيم۔ آپ کو کہ ہر بات جو بھی کسی کی سنی سنائی، اب آپ کے سامنے قرآن ہے کہ اب یہ بات جو رکا لکھا ہوا ہے میں کیا کہوں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیال فرمائے کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ آیا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الْوَاحِدُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ان نبی خلق السماوات والارض، یہ ساری چیزیں جو ہے ایک ایک چیز اپنے مقام پر مستقل آیت ہے، نشانی ہے توحید کی۔ آسمان و زمین کی پیدائش سے لے کر تاں جتنی بیان کی گئی ایک ایک چیز، ہر ایک چیز مستقل ایک نشانی ہے خدا کی توحید کی۔ لا آیات لقوم یعقلون، عقل والے سمجھ والے آدمی جو ہے وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ ہر ایک آیت دلیل نشانی کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات۔ اس وقت کوئی نظام عالم میں کارساز پکارے سننے والا نہیں ہے، تو ہی کارساز ہے اور تو ہی پکارے سننے والا ہے، ختم۔ اس کا ربط لگ گیا، ماں قبل کے ساتھ ہی ہو گیا ہے، ایک مسئلہ یہ ہے۔ اب ایک بات میں یاد ہوگی، میں نے خلاصہ تو بیان کرتے ہوئے سورت کا بقرہ کا بیان کیا تھا کہ یہ دوسری بار آیا ہے دعوے کا ذکر، اور دوسری آئی ہے دلیل توحید عقلی۔ میں نے کہا تھا کہ یہاں دعوے کا احاطہ ہو رہا ہے، دعویٰ پہلے سے یا الناس اعبدوا ربکم ہے یا احاطہ ہے۔ احاطہ کیوں کیا گیا ہے، کیا ضرورت احاطہ کرنے کی، کیوں دوبارہ دلیل عقلی بیان کی گئی ہے، اس کی وجہ میں نے بیان کر دی تھی کہ ایک پہلو توحید کا، ایک پہلو شرک کی تردید کا اب تک یہاں تک آیا ہے، اب یہاں سے بدل رہا ہے، رنگ بدل رہا ہے۔ اب تک کیا آیا ہے، مسئلہ یہ آیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی پکارنے کے لائق نہیں، سمجھے؟ اس پر زور یہ تھا فرشتے، جنات، انبیاء علیہ السلام پکارنے کے لائق نہیں ہے۔ اب مسئلہ چل رہا ہے جتنا پکارنے کے لائق نہیں، اسی طرح نظر و نیاز کے لائق بھی، سمجھ گئے؟ یہ سمجھے؟ جتنا پکارنے کے لائق وہ نہیں ہے، پکارنے کے لائق نہیں ہے، نظر اور نیاز اور منت اور منوتی کے لائق بھی، نظر دینی بھی مستقل عبادت ہے۔ بہر رائق لکھتا ہے کہ نظر عبادت ہے اور عبادت اللہ کے سوا غیر کے لیے کرنی شرک ہے، اسی طرح نظر بھی اللہ کے دینی عبادت ہے، اللہ کے سوا غیر اللہ کے لیے نظر دینی شرک ہے۔ اب مسئلہ چل رہا ہے نظر و نیاز کا، وہ تو دوسرے تعبیر دوسری کر رہی ہوں، آگے تا نفی شرک اعتقادی، اب ہو رہا ہے نفی شرک فعلی، سمجھ گئے؟ پہلے اب تک موضوع قرآن کا کیا تھا، نفی شرک اعتقادی کہ پکارنا نہیں چاہیے کسی کو، کار صاحب کو نہیں۔ اب یہ کہ اللہ کے سوا کسی غیر کے نام کی نظر، اب سمجھ گئے؟ ایک اب دیکھیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ بعض لوگوں سے وہ لوگ بھی ہیں يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، بنا بیٹھے پکڑ کے اللہ کے ماں سوا کئی شریک بنا چکے ہیں، ایک نہیں کئی ہے۔ یعنی دلیل عقلی تو کہتی ہے کوئی نہیں، دلیل عقلی تو کہتی کہ کارساز کوئی نہیں، لیکن پھر بھی بعض ایسے نادان ہیں اللہ کے سوا کئی کارساز بنا بیٹھے ہیں۔ اندادا یحبونہم کحب اللہ، ان سے محبت کر رہے ہیں، مانند محبت کرنی کس کی؟ اللہ کی۔ اعتراض آتا ہے محبت کا نہیں منا ہے، محبت اللہ سے بھی ہو سکتی ہے، کہ غیر سے محبت نہیں، حضور سے محبت نہیں ہے کہ نہیں؟ وہ محبت جو اللہ سے چاہیے وہ کسی مخلوق سے، اللہ سے محبت کیا ہے؟ جو محبت اللہ کے لیے خاص ہے، پکارنا اس کو، حاجت روائی اس سے، مشکل کشائی اس سے، نظر اس کی، نیاز اس کی، یہ اللہ سے چاہیے غیروں سے۔ جو محبت اللہ کے لیے خاص ہے کیا؟ پکارنا، حاجت روا سمجھ کر اس کی نیازیں دینا، یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے غیروں کے لیے۔ خدا کہتا ہے جو اللہ سے ہونی چاہیے تو وہ غیروں سے بھی کرے، کہ غیروں کی نظر نیازیں بھی دے رہے ہیں۔ آگے آ رہا ہے ذکر اس کا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان والے ہیں ان کی سخت ترین محبت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، غیروں کے لیے وہ کبھی غیروں کو پکارتے نہیں، غیروں کو حاجت روا بنا کر کسی کی نیازیں بھی نہیں دیتے۔ بس لو یرا، یہ تخویف ہو رہی ہے
قیامت کا ڈراوا ہے، جو نہیں مانتے ان کے لیے ڈراوا ہے قیامت کا۔ اچھا یہ آیت رکھ مشکل ہے، پہلے سمجھ لینا۔ اچھا پہلے یہ آیت تو سمجھنا تب وَلَوْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَهُ مَغْفِرَةٌ فَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ بس یہ آیت ہے۔ پہلے یہ سمجھیے، پہلے اس مقام پر ایک بات سمجھ لیجیے کہ لو یر الذین ظلموا، یہ لو کے اندر دو ہے، یا لو ہے شرطیہ یا لو ہے برائے تمنی۔ لو برائے تمنی، اگر آخر میں آرزو ہے، آرزو تمنی والا منع کرو، یا لو کیا ہے شرطیہ، اگر شرط ہو تو اس کے لیے ذات چاہیے۔ لو شرطیہ ہے، لو یرا، یرا بمانا یعلم، یرا بمانا یعلم، یعنی رویت قلبی، یعنی رویت قلبی، یہ ہوگی شرط۔ لو یر الذین ظلموا، لو یر الذین ظلموا، الذین ظلموا کے بعد مفعول بھی معروف ہے، مفعول بھی معروف ہے۔ لو یرا یعنی یعلم الذین ظلموا حال انفسہم، حال انفسہم مفعول بھی، حال انفسہم مفعول بھی۔ سمجھے میری بات؟ تو یہاں تک کہ اذ یرون العذاب، کس عذاب سے؟ العذاب سے العذاب، عذاب اخروی، عذاب اخروی۔ پھر دیکھیے لو یرا یعنی یعلم الذین ظلموا حال انفسہم مفعول بھی معروف، اذ یرون العذاب، عذاب سے عذاب اخروی۔ آگے ان القوت للہ، ان اس پر بے معروف ہے، بے دارا، بے سببیہ، بے سببیہ۔ ان پر ہر جارے کا گرنا کیا ہے؟ کیاسی، بِأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا بِأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ یہ سمجھے بِأَنَّ، یہ معذوف ہے، سمجھے بے۔ اس کے بعد جو ہے نا اِذْ تَبَرَّأَ، یہ بدل ہے اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ سے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ سے کیا ہے؟ بدل۔ پھر دیکھو جی، پھر دیکھو ایسا ایسا میں ایک جگہ بیان کروں، ابھی میں ایک معنی کروں گا۔ اچھا لو شرطیہ، یرا بمانا یعلم الذین ظلموا کے بعد مفعول بھی معروف ہے، حال انفسہم اذ یرون العذاب، العذاب اخروی، ان القوت بے ان القوت بھی سببیہ۔ سمجھے بات ہے؟ بے ان القوت اللہ وان اللہ، یہ بے ان اللہ شدید العذاب۔ اذ تبرأ یہ بدل ہے کس سے؟ اذ یرون العذاب سے، جزا معروف ہے، لما فعلوا، لما فعلوا۔ بس اب ایک معنی کر لو، بس دوسرا معنی خود بخود ہو جائے گا، پہلے ایک معنی کر لو۔ اچھا اب میں معنی کروں ایک، اگر دیکھتے، کیا معنی دیکھتے یعنی اگر جانتے، اگر جانتے وہ لوگ جو ظالم ہیں یعنی مشرک، کیوں ظالم سے ہوئی ہے قبل لگاؤ نا، ان الشرک لظلم عظیم، پیچھے وہی چلا آ رہا موضوع، جو پیچھے موضوع چلا اس کو مطابق معنی کرنا پڑے گا نا، سمجھ گئے؟ اگر جانتے مشرک، اگر جانتے جنہوں نے ظلم کیا تھا، کس کو جانتے؟ حال انفسہم، اپنی جانوں کے حالات کو، اگر جانتے مشرک اپنے حالات کو، جب دیکھیں گے قیامت والے عذاب کو، قیامت والے عذاب کو، ہائے جانتے، اگر جانتے، اگر جانتے۔ اور قیامت کا عذاب کیوں دیکھیں گے؟ بِأَنَّ، اس لیے کہ ساری قوت اللہ کے قبضے میں ہے اور اللہ تعالیٰ بے شک سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب دیکھیں گے عذاب کو کیا ہوگا؟ وہ جب عذاب دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اِذْ تَبَرَّأَ، یہ بدل ہو گیا، اِذْ تَبَرَّأَ کیا ہو گیا؟ جب دیکھیں گے کیا ہوگا؟ یہ بات ہوگی نا، بیدار ہو جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے، الذین اتبعوا، بیدار ہو جائیں گے، الذین اتبعوا متبوع یعنی پیر، یعنی پیر گدی نشین مشرکو، یہ ہو جائیں گے بیدار، من الذین اتبعوا،
ان لوگوں سے جو تابع تھے یعنی مرید. پیر مشرک بیدار ہو جائیں گے مرید مشرکوں سے, کہیں گے ہمارا کوئی واسطہ نہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. وراب العذاب, یہ پورا دونوں سب دیکھیں گے عذاب کو. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ, سارے ذریعے کٹ جائیں گے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. کوئی پیری مرید کی سزا وہاں نہ رہے گا, نہ گدی رہے گی, نہ کوئی بات رہے گی. وَقَالَ, اور اس وقت کہیں گے کون الذین تبوا, مرید کہیں گے لو ان لنا کرۃ, ہائے اگر ایک بار ہمارا لوٹنا ہوتا دنیا میں, پھر ہم جاتے دنیا میں. فنتبرأ, ہم تم سے بیدار ہوتے پیرو, کما تبرؤ منا, جس کے یہ بیدار ہم سے ہو گئے. ہمیں کیا پتا تھا ہمارے ساتھ قیامت میں یوں ہونے والا ہے, اور یوں ہمارے ساتھ کرو یا آخر آ کر. ایک بار ہم جاتے دنیا میں تمہارے ساتھ بھی تم سے ہم بیدار ہوتے, جس طرح تم بے ایمان ہم سے بیدار ہو گئے ہو. بس سمجھ گئے مراد کیا ہے؟ مراد یہ کہ ہم بھی بیدار ہوتے. اگر دیکھیں جب دیکھیں گے اب یہ سے عذاب یوں دیکھیں گے, یوں ہوگا, یعنی پیر مریدوں سے جدا ہو جائیں گے اور مرید ان کے منہ پر کہیں گے ہائے ایک بار خدا ہمیں واپس کرتا, بے ایمانو تم سے کس طرح بیدار ہوتے جس طرح تم یہاں آ کر ہم سے بیدار ہو چکے ہیں. اب دیکھو اذ یرون العذاب لو یرا, اگر جانتے مشرک اپنے حالات کو, جب قیامت والے عذاب دیکھیں گے اس کو حالات کو جانتے, اگر جانتے تھے کیا کرتے, لما فعلوا, یہ شرک ہی نہ کرتے. یہ شرک ہی ٹھیک ہے نا, وہ اگر جانتے شرک کرتے, نہیں جانتے پتہ ہی کوئی بھی شرک میں لگی ہوئی ہے. وہ جب دیکھیں گے عذاب کبھی ایسا آنے والا ہے. کچھ منٹ اہم بھی کہ نہیں, 2 منٹ آپ نے دیر کرو, مسئلہ بیان کر لیں گے, صرف 2 منٹ. یہ دوسرا ہے جی لوہے برا تمنی, تمنی اس کی اب جزا شاہ کوئی نہیں ہوگی. عذاب سے مراد عذاب دنیاوی. ان القوت یہ مفعول بھی, لو ان القوت کیا مفعول بھی ہے, مانا دیکھو آرزو, کاش, ہاں آرزو کاش. جانتے مشرک لوگ کس بات کو جانتے, اس بات ان القوت للہ ہے یہ بھی ہے. ہاں آرزو جانتے مشرک اس بات کو ان القوت للہ جو بھی ہے. ان الشدت کب جانتے, جب دنیا میں دیکھتے ہیں عذاب کو, جب دنیا میں دیکھتے ہیں, جب دنیا میں عذابات آتے ہیں دیکھتے ہیں ان ظالموں کو اتنا ہی پتہ لگ جاتا, ہائے ان کو اتنا پتہ لگ جاتا کہ زور اللہ کے قبضے میں ہے, کسی پیروں کے قبضے میں نہیں, کسی انسان کے اختیار میں کچھ نہیں, سب کچھ خدا کے. ہائے اتنی بات جان لیتے, ہائے وہ مشرکو دنیا کا عذاب دیتی ہوئی خدا تمہارا عقیدہ ٹھیک کر دیتا, اللہ کرتا تمہارا عقیدہ اچھا ہو جاتا. لوگ کیا ہے تمنی کے لیے آرزو کاش, بس ختم. اس تبرہ ارادہ ہے, یہ ارادہ ہے, اس علم سے بدل نہیں ہوگا کیوں, اس میں عذاب سے عذاب دنیاوی ہے, اب ارادہ ہے. اس تبرہ ایک وقت نہیں آ رہا ہے جب بیدار ہو جائیں گے, پیر مریدوں سے جدا دیں گے, ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ختم. یا ایھا کذالک یریہم اللہ, یوں ہی دکھلائے گا خدا ہم ان مریدوں اور پیروں دونوں کو اعمال کی ساری نیکیاں حسرات میں باعث افسوس, ہائے ہم نے نیکی جو کی کوئی فائدہ بھی نہ ملا. وما هم بخارجین من النار, یہ کوئی دوزخ سے نہ نکلیں گے. ایک بات کہتا ہوں, جوہر قرآن پڑھاتے ہوئے مجھے افسوس ہے, ایک بات مجھ چلے گئی, وہ آپ لوگوں کو پڑھا نہیں سکا. تو میں کہتا ہوں خیال کرتے جانا, یہ میں نہیں کر سکا کہ میں جو قرآن یہ بھی پڑھایا کرتا ہوں. کچھ آیات ہیں نیک پیروں کے حق میں اور کچھ آیات ہیں مشرک پیروں کے حق میں, سمجھ گئے. اچھے پیروں کے حق کے اندر بھی آیات ہیں اور مشرک پیروں کے حق کے اندر بھی آیات ہیں. جو مشرک پیروں کی آیتیں اور ہیں ان میں جہنم کا ذکر آئے گا, جہنم بھی جا رہے ہوں گے مرید پیر دونوں, اور نیک پیر کا بھی کہوں گے نیک لوگ اچھے لوگ خدا کا دین بیان کرنے والوں کے لیے جنت کا ذکر ہوگا. میں دونوں جگہوں میں اعلان کرتا جاؤں گا فلانے حق پہ آتے آ رہی ہے. چلو اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انکم عدو مبین. انما یامر بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما انزل علينا آباءنا اولو كان آباؤنا يمشون ولا يهتدون.
ومثل الذين كفروا به كمثل الذي ينكر بما لا بسم الله دعاء ونداها صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. لو جی بات یہ ہے جنہوں نے جوار قرآن پڑھی ہے وہ تو خوب جانتے ہیں، لیکن مہاراج جن ساتھیوں نے نہیں سن سکی ان کے لیے مختصر الفاظ میں ایک بات کہہ دیتا ہوں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. مشرکین عرب میں جہاں شرک اعتقادی تھا یا آج کل کے مشرکوں کے اندر بھی جہاں شرک اعتقادی آپ دیکھیں گے وہاں شرک اعتقادی کے ساتھ ساتھ ایک شرک فعلی پیدا ہوتا ہے. وہ اس کا نام شرک فعلی کیا ہے کہ مشرکین اپنے معبودان باطنہ جن کو اپنے الزام میں معبود سمجھا ہوا ہے، حاجت روا مشکل کشا کار ساز سمجھ جن کو حاجتوں میں پکار رہے ہیں، ان سے ڈر کر بعض چیزوں کو کھاتے نہیں تھے، اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے. یعنی اپنے خود ساختہ تحریمیں مشرکوں نے بنائی ہوئی تھی، خود ساختہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی تحریمیں بنائی ہوئی تھی، مرائے حرام بنائی ہوئی تھی، تحریمیں کر رہے تھے خود ساختہ اپنی مرضی سے. صرف اس بنا پر اگر ہم نے کھا لی یہ چیز، یہ اس کو حلال سمجھ لیا، یہ اس درخت کو کاٹ لیا یا اس شکار کو کر لیا، فلانا بزرگ معبود ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہمارا بیڑا غرق کر دے گا، ہمیں تباہ برباد کر دے گا. یہ تعلیمیں اس مشرکوں کی تھی خود ساختہ. قرآن پاک کا طریقہ ہے جہاں کہتا کہ کوئی کارساز نہیں، حاجت روا کارساز نہ سمجھو پکارو نہیں، وہاں قرآن آواز دے گا جن چیزوں کو مشرکو تم اپنے خیال مطابق معبودوں سے ڈر کر یا امید رکھ کر تم نے حرام بنا رکھا، وہ حرام نہیں، ان کو کیا سمجھو؟ حلال سمجھو، کھاؤ، استعمال کرو. مشرک کیا کہتے تھے؟ نہیں جی ہم تو وہی کام کر جو ہمارے باپ دادے کرتے رہے. ایک مسئلہ یہ تحریمات مشرکی، مشرکوں کی تحریموں کو مٹانا، ان کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سے ہٹا کر بتانا کہ حرام نہیں، حلال سمجھو، کھاؤ، استعمال کرو. جیسے آج کل تم نے دیکھا ہوگا علاقوں میں جاؤ گے، ہر علاقے میں اس گاؤں میں لوگ کیا کرتے ہیں، کسی بزرگ کی قبر پر کیا کرتے ہیں، کئی میلوں تک گھاس نہیں کاٹتے، شکار نہیں کرتے، ہیکل میں گھاس نہیں کاٹتے، درخت نہیں کاٹتے، شکار نہیں کرتے. کیوں؟ شکار کریں گے بابا ناراض ہو جائے گا، یہ بابی کی رکھ ہے، بابا ناراض ہوتا ہے، مارتا ہے بابا. پھر آگے جھوٹے قصے بنائے ہوئے بڑے بڑے من گھڑت قصے، اور جی فلانے نے کاٹا تھا، بابے نے اس کو اٹھا کر مارا، پھینکا زمین پر، رات تو ساری رات اس کو مارتا رہا. اس قسم کے آگے بن گھڑت قصے بڑے بنی ہوئی ہے، بڑے بڑے واقعات قصے ہیں. لوگ سنتے ہیں کہتے ہیں ہاں شکر ہے ہم نے نہیں کیا. قرآن اس مسئلے میں یہ ہے، یہ غصہ تعلیمیں تم نے جو بنا رکھی ہے یہ چیزیں حرام نہیں، ان کو حلال سمجھو اور اپنے دل سے غیر اللہ کا ڈر نکالو. تم ڈر کیوں رکھ چکے ہو؟ کوئی بھی چیزیں حرام نہیں ہے، اللہ نے حلال کی، جو خدا نے حلال کرنے چیزیں ہیں ان کو تم نے مشرکوں کو حرام بنا رکھا. یہ سارے تحریمات مشرکین، خود ساختہ تحریمیں مشرکین کو قرآن اٹھا رہا ہے. اب دیکھیے یا ایھا الناس، اے لوگوں کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ جو زمین میں حلال ہے طیب. یہاں مانا لوگ غلط کرتے مشرک، کہتے ہیں کھاؤ غیر اللہ کی نعمت، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، غیر اللہ کی نعمتیں کھاؤ. اور بے ایمانوں یہ کہاں سے آگے وہ آگے آ رہا ہے صاحب چند سطح بعد آگے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما، خدا کہتا ہے یہ حرام ہے، خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے. جو غیر اللہ کی نیازت کو خدا کی کہتا ہے خنزیر سے بڑھ کر حرام. یہاں کون سی چیزیں اس کو کھانے کو حکم دے رہا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ قرآن یہاں تو کوئی ایسی بات کرو جہاں پتہ لگ جائے کہ واقعی میں کوئی چیز ہے جس کو قرآن کا حکم دے رہا ہے ایسے حرام کھانے کا. اس لیے محسنین کہتے ہیں اے لا تجعل البحیرۃ ولا الصائبۃ ولا الحامہ، نہ بناؤ بحیرے صائبے، نہیں سمجھے، گلو کھاؤ. لا تجعل البحیرہ صائبہ، بحیرے صائبے نہ بناؤ.
یعنی ایک شرک کرنے والوں بہیرے سادے نہ بناؤ، جب ہٹاؤ گے تب مومن بنے تو مومن نہیں بن سکو گے۔ یا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ جو زمین میں حلال ہے طیب ہو، کیا بنا حلال طیب کھاؤ، بہیرے سادے کیا بناتے ہو؟ ہاں بنا رہے ہو، وسیلے بنا رہے ہو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی قدموں کی تابع نہ ہو۔ شیطان چاہتا ہے تمہارے دلوں میں اولیاء اللہ کا ڈر آئے، ان کو حاجت روا مشکل سن کے چیزیں حرام کرتے رہو، ان کی رکھوں پر جا کر کوئی چیز بھی وہاں شکار نہ کرو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے۔ تمہارا زندار انما یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی کے ساتھ اور بے حیائی کے ساتھ، بے حیائی بھی کرواتا ہے اور برائی بھی کرواتا ہے کہ تشابہ، اور کہتا ہے تم ایسی باتیں اجاگر کر جو نہیں جانتے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ سو ننگا طواف، ننگا طواف، بالکل ننگا بربنڈ، حاصل ننگے طواف کرتے تھے اور سمجھتے تھے بڑا نیکی کر رہے ہیں، اور شعر پڑھتے تھے الیوم یبدو کلہ او بعضہ فما بدا منہ ولا احلہ، کیا آگے آ رہا ہے سورۃ اعراف میں، آج سارا بدن ننگا ہو جائے یا کچھ حصہ بدن کا ننگا ہو جائے، فما بدا منہ ولا احلہ، جتنا بدن ننگا ہو جائے اتنا ہم حرج نہیں سمجھتا، فلا احلہ میں حرج نہیں سمجھتے۔ مرد عورتیں بھی کہتے تھے ایسے، لو آج کل کرتے ہیں یہ ڈانس کرتے ہیں نا، ہم تو نہیں دیکھتا، خدا میں دکھائے بھی نہیں، سنا یہ بڑی بے حیائی ہوتی ہے وہاں، میرے بے ایمان ہوتے ہیں بے حیا، جانور اکٹھے ہو جاتے ہیں، کئی ان جانوروں کے اندر کوئی جانور عورتیں ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہیں، وہاں ننگے ناچنے شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان کا کوئی حرجر کوئی نہیں نا، وہاں مکے والے بھی یوں کرتے تھے، صرف اتنی بات ہے ان میں انہیں یہ فرق ہے، وہ تک عبادت سمجھتے تھے، یہ تک عبادت نہیں سمجھتے، یہ شغل کا بنا لیتے ہیں، چلو دل لگی ہو جاتی ہے ان کی۔ آخر بھی یوں ننگے طواف کرتے تھے، بالکل بربنڈ ننگے طواف کرتے تھے اور بڑی عبادت سمجھتے تھے۔ میں نے کہا نا وزیر آباد کے بعد ایک قبر ہے دھونگل بابا دھونگل اس کو کہتے ہیں، دھونگل شریف، اس کو عورتیں جاتی ہیں غیر محرم بھاگ کے مجاور، عورتوں کو یوں اٹھاتے ہیں، اٹھا کر اس دھونگل ٹل ہے ٹل بابا ٹل، اس کو چومتی ہیں، اس کو روسا دیتی ہیں، کہتے ہیں جو ایک بار چومی کس کے بیٹا ہو جائے گا، دو بار چومی دو بیٹے ہو جائیں گے۔ ایسے بے ایمان شیطان ہے، دیکھا بے ایمان شیطان بے حیائی بھی کرواتا، کہتا ہے شابہ چوم لے غیر محرم اٹھانے والے نیچے سے لاؤ۔ ہاں اچھا جی، تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا آپ کے آگے، وہ مسلم تھی نا، مسلم اسے نظر مانی، بابا دھونگل اگر تو نے مجھے بیٹا دیا تو میں تیرے پر ننگی آ کر ناچوں گی، دیکھا ہے ننگے ناچوں گی، یعنی ناچوں گا اپنا ناچ کروں گی ننگے طریقے سے، لو یہ بھی نظر مانی ہو گیا۔ بیٹا پھر ہونا جو خدا کتوں کو دیتا ہے، خنزیروں کو بیٹے دیتا ہے، وہ انسانوں کو نہیں دیتا، مسلموں کو بھی نہیں دیتا ہے نا۔ اس کے گھر میں بیٹا ہو گیا تو کپڑے اتار کے جانے لگی، ہاں ان کا یہ کیا، ان کا میں نے نظر مانی تھی کہ جب بیٹا ہو گیا تو بابے دھونگل کے بعد آ کر ننگی ناچوں گی۔ وہ مسلی بھی بڑا تھا، چالاک سمجھ سے کہا اے میں دھونگل نہیں تیرا پیا تو کی کرے گی، بے ایمان دی بے ایمان بچی تو یہ ناچ کی میرے گرد یہ ناچ میں تیری لیے میں دھونگل ہوں، تیری تو میں دھونگل ہوں، میں نہ ہوتا تیرا بچہ کہاں سے ہوتا، اس دھونگل سے میرے میں دھونگل ناچ نہیں ہے، چل ناچ لے میرے گرد ناچ لے، تو کیا ہے لو یہ نظریں ہو رہی ہیں، ننگی ناچوں کی، ننگا ناچنا بھی عبادت ہے، ایسا گویا کہ یہ بہت بڑی بات ہے، عبادت ہے۔ کیا ان کپڑوں میں خرابی کی ہے، اس لیے کپڑوں میں نواب بھی نہیں کرتے تھے۔ انما یامر بالسوء والفحشاء ہم تک اللہ ہمارا تعالی اور میں بڑی تصدیق کے ساتھ آ رہا بیان وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اللَّهُ قَالُوا اتَّبِعُوا آبَاءَنَا، جب ان کو کہا جاتا آؤ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے اتارا ہے، کہتے ہیں اس کی پیروی کریں گے جو آج پر اپنے باپ دادوں کو، جو بات کہتا ہے ظالموں کیا کرتے ہو، کیوں شرک کرتے، کہتے ہیں چھوڑو ہم تو باپ دادی کی باتیں نہیں چھوڑ سکتے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، دین سمتے تھے لوگوں کے پاس کوئی دین کی بات نہیں آ پاتے تھے۔ مثال کافروں کی، کافر مراد جو مسئلہ نہیں مانتے، مسئلہ ہویا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ، بات وہاں سے چلی آ رہی، مسئلے سے نہیں دور ہوں گے ہم۔ اب جو اس مسئلے کو نہیں مانتے ان کی مثال
انکار کرتے ہیں مثلا الذی ینعق بما لا یسمع، نہ کھوتے کی طرح گدے کی طرح ہینگتے ہیں، ہے میرا کھوت گدے، خدا نے ان کو خوب سمجھا، دیکھا ہے گدے 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 ہینگتا ہے نہ ہینگتا ہے نہ ہی کے حمار ہے، گدے ہینگتا ہے، خدا کہتا ہے ہینگتا ہے اس چیز کو، لا یسمع اس کی پکارے سنتے کوئی نہیں، الا دعاء مگر پکار ہی پکار ہے، ندا ہی ندا ہے، سنتا سنتا کوئی نہیں۔ ہاں جی واہ جی واہ واہ، سارا سنگھی خون آ گیا، میرے ڈنگر واقعی ہے، میرے ڈنگر خدا جانتا ہے۔ ہاں جی ہینگتے ہیں گدوں کی طرح، ہینگتے بھی ہے کن کو، وہ سنتے سنتے کوئی نہیں، الا دعا مگر ایک دعا ہی دعا ہے، بلا ہی بلاوا ہے، ندا ہی ندا ہے، جو سننے والا کوئی نہیں۔ سمن بکمن ہمیون، یہ مشرک سارے ہیں، سمن حق سننے کی قابل نہیں، بکمن حق کہنے کی قابل نہیں، ہمیون حق دیکھنے کی قابل نہیں، ہم لا یعقلون۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، پہلے یا ایھا الناس کہا، پھر یا ایھا مسئلہ ماننے والوں، کہتے مان گئے، مانو کہ تب کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دے رکھا ہے، بحیرے سابی نہ بناؤ، کھاؤ گے تم کہہ کہ شابہ اب پکا ایمان ہوا ہے تمہارے اندر، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، سب کچھ ہونا بعض کتابی مسئلہ مان جاتا ہے کار ساز اللہ ہے، وہ کار نہیں کنایت اللہ، لیکن آخر بابی کی چین نہیں کار کہتا نہیں جی دیکھو جی میں کر لیں انشاءاللہ کر لوں گا، میں وہاں رکتا ہے، مسئلہ مان جاتا ہے کار ساز اللہ ہے، حاضر ناظر اللہ ہے، پکارے سننے والا اللہ ہے، کارے بابی کی ٹینی کاٹ ہو جائے گی انشاءاللہ کر لوں گا، وہاں نہیں جی چاہتا، دل ڈرتا ہی رہتا ہے، بابی کی ٹینی نہیں کاٹے گا، ایسا بڑا دکھتا ہے۔ وہ قرآن والی کی ایمان والوں نے کتاب جب سمجھتا حلال خیال کئی، حلال سمجھے ان چیزوں کو کھاؤ پیو تب ہوگا پکا ایمان، ورنہ نہیں ہوگا۔ بس یہاں تک کیا تری تحریمات المشرکین کی تردید، مشرکوں کی تحریمات کو مٹانا، میرے شیخ میں آ کر تحریمات غیر اللہ، تحریمات یا تحریمات المشرکین، مشرکوں کی خود ساختہ تحریموں کو مٹانا، بس اٹھاؤ اپنی تحریموں کو، یہ چیزیں سب اٹھاؤ، اگر تم نے سمجھتے ان کو، اگر صحیح ایمان دینا چاہتے ہو تو خود ساختہ تحریم اٹھاؤ گی، اب ہاں انما حرم علیکم المیتۃ وما اہل بغیر اللہ ومن اضطر غیر باغ عاد فلا اثم علی اللہ غفور رحیم۔ بے شک اللہ نے حرام کر دیے تم پر مردار، اور حرام کیے تم پر خون جاری، حرام کیے تم نے خنزیر کا گوشت، حرام کیے تم پر ما اللہ، ماں جو چیز بھی ہو، اس لیے قبیلہ باب الاعتکاف، اعتکاف کے باب سے پہلے علامہ شامی کہتا ہے ساری چیزیں جو چیزیں اولیاء اللہ کی قبر پر لے جاتے ہیں، ما ينقل الى ذراح الاولیاء الکرام، ان کی قبر پر لے جاتے ہیں، من الشمع زید درائم دراریر، جو چیز ساری چیزیں ان اکلو سحت و بالاجماع حرام، ان کا کھانا خنزیر کا کھانا ہے اور بالاجماع حرام ہے، کیوں؟ لأنه مما أهل به لغیر اللہ، شامی لأنه مما أهل به، مانا کہتا ہے ماس مراد عام ہے، جو چیز ہو، گیارہویں کا دودھ ہو، یہاں کوئی جانور ہو، بکرا چھکا ہو، پیسے ٹکے ہو، مٹھائی ہو، اچھاڑ ہو، ساری چیزیں جو اللہ کے سوا غیر کے تقرب کے لیے لی گئی ہو، غیر کے تقرب یعنی حاجت روائی، مشکل کشائی، رضا جوئی کے لیے لے گئے ہو، ساری چیزیں ایسی حرام ہیں، جنہیں خنزیر کا گوشت تو حرام ہے۔ آپ میں سے چلے آدمی جو بیٹھی ہوئی ہے، ہاں جی یا بھائی حاشیہ میں سنایا کرتا ہوں حضرت شیخ الہند کا، سمجھ گئے؟ تاکہ تمہیں معلوم ہے دیوبندیت کے اندر ہے
یہ بھی پتہ لگ گیا نا، ویسے کوئی قرآن پاک کے بعد ضرورت ہی نہیں رہتی، لیکن چلو یہ بھی میں کہہ دیتا ہوں۔ اچھا سنا دیا کرتا حاشیہ حضرت شیخ الہند کا، جو سب کے استاد تھے آج کل والوں کی۔ ہاں جی، اللہ نے حرام کے یہ سب چیزیں، ما اللہ کے اندر میں مانا کر چکا ہوں، وہ چیز حرام ہے۔ یہاں معاصرات وہ کلمہ کہہ دو، وہ کلمہ حرام ہے تو چیز بھی حرام ہے۔ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، یہاں کہتے ہیں نہیں جی قرآن کہتا ہے یہ فعل حرام ہے، چیز حرام ہو، فعل حرام ہے، نظر غیر اللہ کی ماننی، یہ نظر ماننی حرام ہے، باقی وہ چیز ہو، چیز حرام کو نہیں کھاؤ۔ وہ جی ہے کیا کہنا جی تمہیں خدا کے تنا محرمہ ما تنا محرمہ علیکم ما، ہاں جی کہتے خدا تو کہ اتنا محرمہ علیکم ما، حرام کے اللہ نے تو پر ما وہ چیز حرام کی ہے، شے حرام کی ہے نا، یہ بھی خدا نے کہا حرم علیکم حاضر سے، خدا کہتا ہے ما حرام ہے، یہ کہتے ہیں ما نہیں حرام، چیز نہیں حرام، خدا کہتا ہے چیز حرام ہے، شے وہ شے حرام ہے، جو منظور چیز حرام ہے۔ کسی مطابق رشیدیہ میں حضرت وہی کہتے ہیں جو غیر اللہ کی نظر نیاز ہو وہ منظور چیز، وہاں پر بسم اللہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے اس کا کھانا حرام ہے، بسم اللہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی اس کا کھانا حرام ہے۔ حضرت وہی ماحول اللہ، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اب دیکھیے ہاں فمن اضطر، جو مجبور کیا جائے، جان نہیں بچتی، جانتا ہے کہ میری جان چلی جاتی ہے، مر رہا ہوں، مرتے ہوئے جانتا ہے کہ جان بچنی، چلو کوئی لقمہ حرام کہیں کھا لے شاید بچ جائے، بشرط کہ غیر باغ ولا عادل۔ امام شافعی مانا کرتے ہیں بادشاہ کا باغی بھی نہ ہو، ولا عادل چور بھی، بادشاہ کے باغی کو اور چور کو کھانے کی اجازت تو نہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں نہ غیر باغ، حد سے زیادہ بھی نہ کھائے، تعاود بھی نہ کرے، حد سے اگر ایک لقمے سے جان بچ سکتی تو دوسرا لقمہ بھی نہ کھائے، اور عود بھی نہ کرے، دوبارے بھی نہ آئے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ اب دیکھیے دیکھیے ہاں اب دیکھیے اس کے متعلق، یہاں دیکھیے میرے بھی یہی مانا ہے پسند مجھے، اس وجہ سے نہیں کہ امام صاحب کی مقلد ہونے کی وجہ سے کسی کے دل کو یہی لگتا ہے۔ آج کل بھی مشرک یہی کام کرتے ہیں، مشرک جاتے ہیں نا یہ عرصوں پر، وہاں غیر اللہ کی نیازیں پکتی ہیں، ان بہین و فقیروں کی نیازیں پکتی ہے، کہ ملتا ہے 24 گھنٹے میں ایک بار روٹی ملتی ہے، 24 گھنٹے دیکھتے تھے نہیں ایک دن تو 24 گھنٹے میں آدمی جب روٹی کھا تو بھوکتے لگتی ہے نا قدرتی طور پر، تو نمک ڈال دیتے ہیں زیادہ، تم تو کہتے ہیں یہاں تو نمک ہوتا ہی نہیں، ہماری ترکاری میں وہاں نمک ڈال دیتے ہیں زیادہ، پھر کھاتے کہتے ہیں حضرت صاحب کے لنگر بھی اتنی لذت ہے، کار بھی کبھی لذت نہیں دیکھی ہے گھر میں ہے، یہ اتنے حضرت صاحب کے لنگر کی لذت دیکھی ہے، قسم اللہ اتنے کار بھی لذت تو وہ ہوتی ہے، کیونکہ 24 گھنٹوں کے بعد ملتا ہے، اور ملتا ہوتی ہے نمک والی، پھر اس کو اپنے کپڑے کے ساتھ باندھ رہتے ہیں، کپڑوں کے ساتھ باندھ رہتے ہیں نا، گھر لاتے ہیں خوردہ، کہتے ہیں جی حضرت صاحب کی قبر جگہ میں تبرک ہے، اس کا نام رکھتے ہیں تبرک۔ عادل بھی ہوتے ہیں، باغ بھی ہوتے ہیں، حد سے زیادہ بھی کھاتے ہیں بے ایمان، اور آؤ کر کے گھر کے لیے بھی باندھ کر ڈالتے۔ خدا نے کہا ومن اضطر غیر باغ ولا عادل، اور سمجھ گئے جو مجبور ہو جائے، سمجھ گئے پرسوں کا غیر اللہ کی نیازیں پکتی ہیں، یہ جتنے گدی نشین ہیں سارے گدیوں پر جو غیروں کو پکارنے والے ہیں، حاجت روا مشکل سمجھنے والے، سب کیا کرتے ہیں نیازیں پکاتے ہیں، غیر اللہ کی پوری نیازیں پکتی ہیں، خاص کر کے جو عرص ہے بڑا عرص ہے جی پیر کا عرص ہے، حضرت شیخ کا جیلانی کا عرص ہے، وہاں تو نبی نیازی ساری نیازیں پکتی ہیں، پھر خوب کھاتے ہیں، گھر میں تبرک لاتے ہیں، باندھتے ہیں تبرک، وہاں یہ باغ بھی ہوتے ہیں، آگ بھی، خدا کہتا ہے ہاں مجبور ہوتے، جان نہیں بچتی تھی، اور جان بچانے کی ایک لقمہ کھایا، وہ بھی سب سے کوئی شے حلال ہو نہیں ملتی تھی سوائے اس کے، چلو ایک لقمہ کھا لیا، لیکن یہ بھی ہم کہیں گے ایک لقمہ کھا رہے ہو حلال نہ سمجھ اس کو، کھاؤ حرام ہی سمجھ کر، فلا اسما علیہ ان اللہ غفور، اتنا پکا حرام ہے،
کتنا سخت ترین حرام ہے یہ، ایسی چیز حرام کوئی بھی ہوگی۔ باقی یہاں جو ابن حزم نے یا امام شوکانی نے کہا کہ طالب تو تکلیف پر انزل اللہ پر تم نے خود سوچا ہے، قرآن کے قبر و مابعد تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، قرآن تکلیف کے خلاف نہ جا رہا نہ کچھ، قرآن کا صرف یہ مقصد ہے کہ مشرکین کی ایک عمل کی تردید کر رہا ہے، نہیں سمجھے؟ جو مشرکین اپنی طرف سے تحریمیں کر رہے تھے انزل مابعد کا قبل دیکھو، اس لیے میں مانا ایسا کر دیتا کہ اشکال ہی نہ رہے، لکھنے کی ضرورت نہیں رہے تمہیں سوال کرنے کی۔ بہرحال قرآن اب دیکھ سمجھیے، قرآن نے کہا اے مشرکو، مانا دیکھو رد لگانے کو، اے مشرکین اپنی طرف سے کوئی تحریمیں نہ کرو، اپنی تحریموں کو مٹاؤ، ہاں اللہ کی تحریموں کو باقی نہیں سمجھے، اپنی تحریموں کو مٹاؤ، حلال سمجھو وہ حرام نہیں ہے، ہاں اللہ کی تحریموں کو باقی۔ اللہ کی تحریمیں کیا ہے؟ وہ غیر اللہ کی نظریں، نیازیں، خنزیر، میتا، دم، یہ خدا کے محرمات ہیں، ان کو حرام سمجھو۔ خلاصہ کیا نکلا؟ تمہاری تحریمیں غلط اور خدا کی تحریمیں جو تم نے غیر اللہ کے نام پر نیازیں دے رکھی ہے ان کو حلال سمجھ کر کھا رہے ہو، کھلا رہے ہو، اس کا کھانا کھلانا خنزیر سے بھی برا ہے۔ ہاں جو چیزیں تم نے حرام بنا رکھی ہے ان کی کیا قسم ان کو حرام۔ اب ایک اشکال دور ہو گیا، انما حرم علیکم میں سوال آتا ہے، انما حسر نہیں بنتا، کیوں؟ چار چیزیں حرام ہے تو اور کوئی بھی حرام؟ اور بھی تو حرام ہے، حرام اور بھی ہے۔ قرآن کہہ رہا انما حرم علیکم، چار چیزیں حرام اور کوئی نہیں، حسر طرح بنے گا؟ جواب بعض نے کہا انما تحقیق کے لیے، تحقیق اللہ نے حرام کی ہے۔ اب دوسرا معنی یہ ہے یہ چار چیزیں حرام ہیں، بحیرہ صاحب حرام نہیں سمجھو۔ ما حرم علیکم البحیرہ صاحبہ، اللہ نے بحیرہ صاحب حرام نہیں کیے، مگر کیا کیے؟ مگر میتا دم خنزیر حرام کیے، یعنی غیر اللہ کی نظر نیازیں حرام کیے ہیں، غیر اللہ کی منت مروتی حرام کیا ہے، بحیرہ صاحب حرام آپ سمجھے؟ یعنی جو تم نے حرام کہا کیے چیزیں وہ حرام نہیں، ہاں یہ حرام ہے جن کو تم حلال سمجھو، جن کو تم حلال سمجھ رہے یہ حرام ہے، اور جن کو تم نے حرام بنا رکھا وہ کیا ہے؟ حلال ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ مشرکو تمہاری حرام کردہ چیزیں حرام نہیں حلال ہے، مشرکو جن کو تم حلال سمجھ کر کھا رہے وہ خنزیر بنا کر حرام ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا، ہاں جی اب کیا سمجھے جی؟ اب تک قرآن پاک نے دو پہلو بیان کی ہے، دونوں پہلو میں مشرکین کی تردید ہو رہی ہے۔ ایک الہکم الہ واحد، اب سمجھو بات، جتنا اللہ کے سوا کار ساز سمجھ کر کوئی پکارنے کے لائق بھی نہیں، اللہ کے سوا کسی طریقے سے خدا کے سوا کسی کی تحریمیں بھی، کسی کی وجہ سے کوئی چیز اپنے اوپر حرام بھی نہ بناؤ اور کسی کے نام کے نظر جاؤ بھی نہ دو۔ اب سمجھ گئے؟ مشرکین کی تحریموں کی تردید بھی اور مشرکین کے روایات کی۔ اب دیکھیے اب آ گئے مولوی پیر، آئے مولوی پیر، سمن کلیلا ویسرمی سمن کلیلا اولئک ما یأکلون الا النار ولا یکلمون اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولهم قلیل اولئک الذین یصلون النار والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار ذلك ان اللہ نزل الکتاب وان الذین یکفرون بالکتاب لفی شقاق بعید ہے۔ اب دیکھیے خیال کرنا، چھپاتے ہیں کس کو؟ ما انزل اللہ کتاب، اس مسئلے کو جو اللہ نے اتارا کتاب سے، جو مسئلہ اللہ نے اتارا ہے وہ مسئلہ کیا ہے کہ یہ غیر اللہ کے نظر میں آپ کیا ہے؟ حرام ہے، خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے۔ اس پر بسم اللہ پڑھے یا بسم اللہ پڑھے نہ پڑھے وہ اتنا حرام ہے جتنا خنزیر بھی نہیں حرام۔ کیوں؟ خنزیر اس لیے اس سے عقیدے کا دخل ہی کوئی نہیں، وہ عقیدے کا کوئی دخل نہیں نا، کہ ماں اللہ کے اندر عقیدے کا دخل ہے، وہ خنزیر حرام ہے، چلو ختم۔
خنزیر کے اندر کوئی نظر ہی کیا ہے؟ اللہ کے اندر عقیدے کا نظر ہے. مشرک بن بھی جا رہا ہے اور چیز حرام کو بھی کھا رہا ہے. آگے جب مولوی پیر کیا عوام تو نہیں چھپاتے؟ اصل مسئلہ کون چھپاتا ہے؟ مولوی اور پیر. اور مولوی پیروں کی وجہ سے پھر عوام ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں. وہ عالم، وہ مولوی، وہ پیر، یا تم انہیں چھپانے میں میرا مسئلہ یہ تم مدارہ ہے. تاک معلوم تجدد چلا جاتا ہے، اب بھی چھپاتے چلے آ رہے ہیں. چھپاتے ہیں معاذ اللہ اقدار اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے چھپا کر. کیوں چھپاتے ہیں؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور یہ اور خریدتے ہیں اس کے ساتھ ثمن قلیل، اور خریدتے ہیں اس کے بعد اس کے ساتھ ثمن قلیل کو. یعنی کیا مانا ثمن قلیل؟ یہ دنیا کا مال و زر، دنیا کا مال و زر. 11ویں کا دودھ، 11ویں کا مکھن ہوتا ہے نا، مکھن آ جاتا ہے، بڑے دودھ آ جاتے ہیں، بڑا دودھ آتا ہے 11ویں شریف کا. اور یا قبروں کی آمدن، سارے آمدن عرس شریف ہوتا ہے. پھر عرس پر ساری نیازیں آتی ہیں، لاکھوں کا روپے جمع. یہ سرونی سمنن، وہ لاکھوں روپیہ ہو، کروڑ روپیہ ہو، 11ویں کو یا غیر 11ویں غیر کی نیازیں ہو، یہ کروڑ ہاتھ کرو خدا کے تو سارا کیا سمنن قلیلا ہے. تو صحیح بات یہ ہے. اس عذاب کے وجہ میں یہ کیا ہے؟ یہ سرونی سمنن قلیلا. خدا کے میرا مسئلہ چھپاتے ہیں. کیوں؟ مال ملے، زر ملے، آمدن ملے، اس کی آمدن آتی جائے، 11ویں کی چیزیں آتی جائے. خدا کہتا ہے 3 سزائیں. پہلی چیز ما یاکلون فی بطونہم الا النار، مسئلہ چھپانے والے، دنیا کا مال زر لینے والے، غیروں کی نیازیں کھانے والے نہیں کھاتے اپنے پیٹ میں مگر دوزخ کی آگ. ایک دوسری ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، ان اللہ کی کلام نہیں کرے گا. کتنے ہو گئے؟ 2. 3. یہاں تک مگر کلام کرے گا بڑے سختی کی. کہا نقصل کرے کتے، ہے کتے ہٹو، یوں بات ہوگی، ہے کتے. کہا نقصل جاؤ کتے. کہنا یوم القیامہ، مہربانی کی کلام بھی نہ ہوگی. ولا یزکیہم، خدا ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. 3 سزائیں. اور عذاب الیم، اولئک، یہ وہ مشرک ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہم ان کو فطرت میں ہدایت رکھی تھی، فطرت میں ہدایت بھر دی تھی، ہائے ہدایت پر رہتے، لیکن ہدایت کو چھوڑا، گمراہی کو لیا. والعذاب بالمغفرہ، مغفرت کو لے لی، چھوڑ دی، میرا عذاب لیا. فما اصبر من النار، پھر بات ہے کیا صبر کرنے کا آگ پر، کیا صبر. بڑے صابر ہو بھائی، واہ واہ صابرو، بڑا ہی صبر ہے، بڑے صبر کرنے والے ہو. یہ کیوں ذالک بے انا، یہ ذالک بے انا کی بات جو ہے نا یہاں بھی ہے. سورۃ الفاتحہ میں بھی اس قسم کی آیتیں آئیں گی، سورۃ حج میں بھی آیتیں آئیں گی، اس قسم کی آیتیں جہاں کبھی آئیں مانا کیا کرو، ذالک لتستیقنوا بأنہ، ذالک لتستیقنوا بأنہ، اس لیے ہم کہہ رہے تاکہ تم یقین ہو جائے. خدا نے کتاب کو اتارا تھا بالحق، حق کھولنے کے لیے، کھول کر واضح تھی کہ خدا نے حق بیان کیا تھا، کوئی کبھی حق نہیں چھوڑی. لیکن ان الذین اختلفوا، ان مولویوں پیروں نے اسلام کی اجزاء میں لفی شقاق بعید، میرے ضد میں ہے، ضد میں پڑے ہوئے ہیں انعام میں، اس ضد کی وجہ سے خدا ان کو عذاب دے گا. سمجھ گئے؟ بات ختم. حاصل کیا نکلا؟ تحریمات کو مٹایا گیا، نیازات کو خنزیر سے بڑھ کر حرام کہہ کر جو کھا رہے تھے دنیا کی حاصلوں کو متعلق قرآن پاک نے حکم دیا ہے. میرے جی چاہتا ہے اس مقام پر حضرت شیخ الہند کا حاشیہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ پتہ لگے علماء دیوبند میں اس کے قائل کیسے تھے. ینور شاہ مرحوم کی بھی استاد ہے، حضرت مفتی قبۃ اللہ صاحب کے بھی، مولانا مدنی کی بھی، سب کے استاد ہیں جن کا حاشیہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں. پہلے چند پاروں میں حضرت شیخ الہند کے حاشیے ہیں، اس کے بعد حاشیہ مولانا شبیر احمد صاحب کا. یہ حاشیہ وہ ہے جو شیخ الہند کا حاشیہ ہے، میں آپ کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں.
ما احل به لغیر اللہ، مطلب یہ مطلب ہے ان جانوروں پر اللہ کے سوا بت وغیرہ کا نام پکارا جائے، بت وغیرہ کا نام پکارا جائے گا، بت آگے نا آپ تفسیر کرتے ہیں، یعنی کہتے تاکہ بت میں کسی غلطی نہ لگ جائے، یعنی اللہ کے سوا کسی بت یا جن، کسی روح خبیث یا پیر یا پیغمبر، سارے آ گئے نا، ہاں جی، پیر یا پیغمبر کے نام زد کر کے اس جانور کی جان ان کی نظر کر کے ان کی تقرب یا رضا جوئی کی نیت سے ذبح کیا جائے اور موت ان کی خوشنودی کی غرض سے اس کی جان نکالنی مقصود ہو، جان نکالنی مقصود ہو کہ ان سب جانوروں کا کھانا حرام ہے، گو بوقت ذبح تکبیر پڑی ہو اور اللہ کا نام لیا ہو، ہے دیکھا ہے حضرت شیخ نے ان کی عبارت کو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ گو کو وقت ذبح تکبیر پڑی ہو اللہ کا نام لیا ہو، کیونکہ جان کو کیا سو اچھی عبارت ہے مزاق آہا، کیونکہ جان کو جان آفرین کے سوا، جان کو جان آفرین کے سوا کسی دوسرے کے لیے نظر نیاز کرنا ہرگز درست ہو، جان اسی کی نظر ہونی چاہیے جن نے جان کو پیدا کیا ہے، بہت اچھا، جان کو جان آفرین کے سوا کسی دوسرے کے لیے نظر نیاز کرنا ہرگز درست نہیں، اس لیے جس جانور کی جان غیر اللہ کی نظر کی جائے اس کی خباثت مردار کی خباثت سے بھی بڑھ جاتی اور خنزیر سے بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ مردار میں تو یہی خرابی تھی نا، اس کی جان اللہ کے نام پر نہیں نکلی اور اس کی جان تو غیر اللہ کے نام نامزد کر کی گئی ہے جو عین شرک ہے، عین سو جیسے خنزیر کتے پر بوقت ذبح تکبیر کہنے سے حلت نہیں آ سکتی، مردار پر اللہ کا نام لینے سے کوئی نفع نہیں ہو سکتا، ایسی جس جانور کی جان غیر اللہ کی نظر اس کے نام ذات کر دیو اس پر ذبح کر نام الہی لینے سے ہرگز کوئی نفع حلت اس میں نہیں آ سکتی، سمجھ گئے؟ یہ شیخ جا رہا ہے، البتہ اگر غیر اللہ کے نام ذات کرنے کے بعد اپنی نیت ہی سے توبہ اور رجوع کر کے ذبح کرے گا اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں، غیر اللہ کی نظر مانی تھی، 11ویں نظر مانی تھی 11ویں کی، بعد میں خیال آیا کہ میں نے غلطی کی ہے، پھر غلطی کرنے کے بعد کہتا ہے جی میں نے غلطی کی، مجھے سمجھ آ گیا غیر اللہ کی نظر میں آ گئی حرام ہے، میں تو غلطی کر چکا ہوں، وہی چیز اپنی واپس کر لے بشرطے کی چڑھاوا چڑھانی، اس کے علاوہ کوئی شبہ نہیں۔ علماء نے تصریح فرما دی ہے اگر کسی بادشاہ کے آنے پر اس کی تعظیم کی نیت سے جانور ذبح کیا جائے یا کسی جن کی اذیت سے بچنے کے لیے اس کے نام کا جانور ذبح کیا جائے یا توپ چلنے یہی تو کہ زیادہ پکنے کے لیے بطور بھیڑ جانور ذبح کیا جائے تو وہ جانور بالکل مردار حرام کرنے والا مشرک ہے اگرچہ ذبح خدا کا نام لیا ہو۔ حدیث میں آیا ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، یہ جو غیر اللہ کے تقرب تعظیم کی نیت سے جانور کو ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، ذبح کے وقت اللہ کا نام پاک لے یا نہ لے، البتہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے فقراء کو کھلائے، اس کے ساتھ کسی قریب یا پیر اور بزرگ کو پہنچاوے یا کسی مردہ کی قربانی کر کے اس کے ساتھ اس کو دینا چاہے، کیونکہ یہ ذبح غیر اللہ کے لیے ہرگز نہیں۔ اب آئے گا آ جائے آپ بھی ایک جو کہتے ہیں نا
اب ایک اور سوال رہتا ہے، ایک اور سوال رہتا ہے کیا؟ اچھا کہتے ہیں بعد میں کہتے جی میں ایصال ثواب کرتا ہوں، ایصال ثواب، اور یہ کہتے ہیں مشرک یہ بھی، اور میاں والی کہتے ہیں ارواح، کہتے ہیں جی تم ارواح نہیں مانتا ہے، تم ارواح کو نہیں مانتے، ایو کہتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں بعض اپنے کجروی سے یہ ہیلا ایسے مواقع میں بیان کرتے ہیں کہ پیروں کی نیاز وغیرہ میں تو ہم کو یہی مقصود ہوتا ہے کہ کھانا پکا کر مردے کے نام سے صدقہ کر دیا جائے، تو اگر خوب سمجھ لیں اللہ کے سمجھے جھوٹے ہیلوں سے بجز مضرت کوئی نفع حاصل نہیں ہو سکتا، ان ہیلوں سے کوئی کام چل نہیں سکے گا، ہیلا ہے میرا جھوٹا ہیلا ہے۔ دوسرا ان سے پوچھا جائے جس جانور کی تم نے غیر خدا کی نظر مانی ہے اگر اسی قدر گوشت اس جانور کے عوض خرید کر پکا کر وکیلوں کو کھلا دو تو تمہاری بے خط کے وہ نظر ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر بلا عمل تم اس کو کر سکتے ہو اور اپنی نظریں کسی بھی خلل تمہارے دل میں نہیں رہتا تو تم سچے، ورنہ تم جھوٹے، اور تمہارے یہ شرک اور وہ جانور حرام اور مردار۔ معلومات ہے کچھ بھی ہو دیکھا ہے، بہرحال ایک حد تک تو باقی جدید نشینوں کو توحفے کوئی دیتا ہے، مشرکین توحفے دیتے ہیں، دے کوئی منع نہیں، لیکن یہ مشرکوں کے اندر جہاں توحفے دیتے ہیں ان میں یہ بھی کافی باتیں ہوتی ہیں، ضرور یہ بھی میں کہہ دوں تو نظر اور چیز ہے تو اور چیز ہے، تو کا ہے کیا بات ہے، مشرکین بھی توحفے دے سکتے ہیں۔ ہاں جی حاصل یہ نکلا کہ الہکم الہ واحد، دوسری بار آیا دعویٰ بھی اور دلیل بھی آئی ہے، کیوں مسئلہ بیان کرنا تھا شرک ہیلی، اب تک تھا شرک اعتقادی، اب آگے شرک ہیلی، تحریمات مشرکین کو بھی اٹھایا گیا اور نیازات مشرکین کو بھی، بس لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ حیران ہو گئے تم، لو بالکل بات عجیب ہے، مضمون کیا چلا آ رہا تھا، آگے کیا چل پڑا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، نہیں نیکی اس بات کی پھیرے تم اپنے چہرے پر مشرقی یا مغرب کی، لیکن نیکی کیا ہے؟ جو ایمان اللہ کے ساتھ، دن آخر کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، نبیین کے ساتھ مال دے محبت کے باوجود ذی القربہ کو، یتامہ کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، یعنی طالبوں کو، والسائلین جو صحیح سوال کرنے والے حقدار ہو، پھر ایک آدھ گردوں کے چھڑانے میں نماز بھی قائم کرے، آپ زکات بھی دے، والموفون بعہدہم اور پورا کرنے والوں کو اپنے عہد جب پورا کر لے، والصابرین فی البأساء یعنی عمدہ ہو پھر معروف ہے، کیوں والموفون تک سب مرفوع تھا، کیوں لاکنہ کے خبر تھے، آج الصابرین آگے منصوب ہو، دیکھو نا لیس البر کے بعد ہم تو قبل لاکن البر من، لاکن البر اسم ہے کہ من آمن باللہ، کیا اس کی خبر ہے، تو خبر والموفون بھی کیا ہوگی، خبر والصابرین بھی خبر ہونی چاہیے، تو خبر بھی آگے منسوب ہے۔ کہتے ہیں لوگ، ایک لوگوں میں نسب بھی جانے کے لیے حق بات یہ ہے، عمدہ الصابرین، پھر بعد عمدہ الصابرین، میں مدح کرتا ہوں لوگوں کی، خدا کہتا ہے میں مدح کرتا ہوں لوگوں کی جو واقع میں اللہ صبر کرنے والے ہیں، سختیوں میں، مصیبت بیماریوں میں، وحین الباس جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا، ان صفت والے سچے لوگ ہیں، واولئک المتقون، یہی لوگ بچنے والے ہیں۔ اب دیکھیے یہ کیا مضمون آ گیا، یہ اور مضمون ہے کہ یہ کیا مضمون ہے،